السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لرمنٹوف کے نیکسٹ لیکچر کی طرف پڑھنے جا رہے ہیں، اور جو پوئم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ دا سیل ہے۔ یہ پوئم 1832 میں لرمنٹوف نے لکھی۔ اس وقت محض اس کی عمر جو تھی وہ تقریباً 17 years old تھی۔ He was 17 years old at a time۔ اور یہ تب کا زمانہ ہے جب اس کو ماسکو سے اور یونیورسٹی سے مطلب جو ہے وہ ایگزائل کیا گیا، اس کو نکالا گیا تھا، اور اس کو سینٹ پیٹر برگ آنا پڑا۔ اس پوئم کی ظاہری سی بات ہے، جیسے کہ کل یا پریویس کے لیکچر جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اس میں بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ رومانٹک اسکول آف تھاٹ سے ہے۔ تو رومانٹکس جو ہیں یہ امیڈیٹلی انسٹنٹلی کسی چیز سے انسپائر ہوتے ہیں۔ تو جس وقت یہ سینٹ پیٹر برگز آتا ہے تو اس وقت یہ سیدھا ساحل سمندر پر جاتا ہے، اور وہاں پر یہ ایک مطلب دور ساحل میں ایک چلتی ہوئی سیل کشتی کو دیکھتا ہے، اور اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ دور سمندر میں وہ کشتی تنہا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کا جو ماسٹ ہے اس کے ساتھ جو سیل بنیادی طور پر وہ کینوس، وہ کپڑا ہوتا ہے جس میں ہوا بھرنے سے کشتی کی موومنٹ ہوتی ہے۔ سیل کا دوسری لفظی مطلب جو ہے وہ ہم لوگ ایک وائس کو بھی، سمندری سفر کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر سیل جو ہے یہ اس کینوس کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال اس نے دور سمندر کے اندر ایک سکف کے اوپر وہ سیل اور ماسٹ دیکھا، اور یہ اپنے آپ کو اس سیل سے، اپنے آپ کو اس ماسٹ سے کمپیئر کرتا ہے کہ اس دنیا کے سمندر میں یہ بالکل تنہا ہے، اور اسی تنہائی میں جو ہے یہ مطلب جو ہے وہ ڈسسیٹسفائیڈ فیل کر رہا ہے۔ تھوڑا سا اگر ہم فردر اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس نے یہ پہلی مرتبہ اس پوئم کا جو رف سکیچ تھا وہ ماریا لوپاکینا کو بھیجا، اور اس پوئم کی جو پہلی لائن جو تھی اس نے ایک مشہور لیریکل پوئٹ الیگزینڈر بیسٹجیو مرلنسکی جو ایک رشین تھا، اس کی پوئم سے اس نے لی تھی۔ اگر ہم لوگ تھوڑا سا اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں تو جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ پوئم جو ہے وہ ہائیلی سمبولک ہے، اور مومنٹ آف ڈیپ فلوسافیکل کنٹمپلیشن، یعنی کہ جو ایک شخص کی جو وہ سوچتا ہے وہ کس انداز سے مطلب چیزوں کو، وہ کس انداز سے دنیا کو لیتا ہے، اور کس انداز سے وہ اپنی پرسنل ایگونیز کو لیتا ہے، وہ اس میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ جو نیچرل ایلیمنٹس ہے، یہ پوئم جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ امیجری میں بڑی رچ ہے، ایسے لگے گا کہ جیسے اس نے ایک کے بعد دوسرا رنگ جو ہے وہ کینوس پہ بکھیر دیا، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ واٹر کلر پینٹنگ کر رہا ہے، لیکن ان واٹر کلر پینٹنگ میں اس کا ڈیپ جو میننگ ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ اور پوئم جو ہے وہ نہ صرف ریفلیکٹ کرتی ہے
پوئٹ کے پرسنل ٹرمائل کو، لیکن اس وقت جو جنرل رشین انٹیلیجنسیا تھی 1830 کے راؤنڈ اباؤٹ، وہ کیا سوچتی تھی، یہ ان کے مائنڈ کو بھی ریفلیکٹ کرتی ہے. چونکہ جو زار تھا، زار فیملی جو تھی وہ وہاں پر رول کر رہی تھی، اور زار خاندان کے خلاف 1825 میں ریوولٹ ہوئی، جس وقت اس کی عمر محض 10 سال تھی. تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1825 کی ریوولٹ جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہوئی. اس کو زار نے اپنی طاقت سے مطلب جو تھا وہ دبا دیا. بادشاہ کے خلاف ریوولٹ ہوئی، چونکہ بادشاہ کے دور کے اندر عام لوگوں کی حالت کوئی اتنی اچھی نہیں تھی. وہاں پر سارے کے سارے فیوڈلز جو تھے وہ انجوائے کر رہے تھے، اور جو پرویلنگ ایٹماسفیئر تھا وہ بہت ہی بدترین تھا. اس وقت کا جو زار حکمران نکولیو، وہ بنیادی طور پر ایک آٹوکریٹک رولر تھا، اور اس میں جو لوگ اس دسمبرس ریوولٹ میں انوالو تھے، اس نے ان سب کو کرش کر دیا تھا، ان سب کے ساتھ بدترین سلوک کیا. تو یہاں پر جو سیل، جو سمندر سے پھر جو مراد ہے، وہ بنیادی طور پر یہ اس وقت کا رشیا ہے، کہ اس وقت کے رشیا میں لوگوں کے ساتھ کس طرح کا بھیانک سلوک کیا جا رہا تھا، یا لوگوں کے ساتھ کیا مطلب جو تھا وہ ہو رہا تھا. لونلینس ان دا ورلڈ آف آفیشلز، دا بگ ورلڈ، جہاں پر ہم اپنی خواہشات رکھتے ہیں، وہاں پر جہاں پر ہم اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، جب وہ والا انوائرمنٹ ہی آپ کے لیے سودنگ نہ ہو تو آپ کیا فیل کر رہے ہوں گے. اور وہ پرفیکشن چاہتا تھا ہر چیز میں، لیکن بٹ نو بڈی اپریشیٹس اٹ. ڈسمبرس ریوولٹ، موسٹ آف دا نوبلٹی جو تھی وہ اب ایمپرر کے خلاف نہیں جانا چاہتی تھی، چونکہ ایک ریوولٹ کا نتیجہ جو تھا وہ ان لوگوں کے حق میں نہیں ہوا. لیکن بہرحال وہ ریبیلیس اسپرٹ جو تھی وہ بہرحال لوگوں کے اندر ایگزسٹ کرتی تھی، وہ انٹیلیجنسیا کے اندر ایگزسٹ کرتی تھی، کہ کسی نہ کسی طرز سے اس زار خاندان سے، اس ظلم و ستم سے جو ہے وہ جان چھڑائی جائے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو خواہش ہے 1825 کی جو خواہش ہے وہ 1917 میں جا کے پوری ہوئی، جب زار خاندان کا وہاں سے تختہ الٹ دیا گیا. تقریباً 100 سال بعد، 90 سال کے بعد جو ہے یہ خواہش جو ہے وہ دنیا کی پوری ہوتی ہوئی دکھائی دی. یا رشیا جو ہے وہ سوشلسٹ اسٹیٹ بنا، جو اس کی قیادت میں، لینن کی قیادت میں جو تھا وہ سوشلسٹ اسٹیٹ بنا. تو لرمنٹوف a clash with the world officials جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ inevitable ہے، کہ جو officials ہیں، world of officials، یہاں کلیش ہوگا ہی ہوگا، چونکہ یہ فریڈم کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور جب تک کوئی آپ کی فریڈم کا دشمن ہے آپ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور سیل کو اپنا راستہ خود ڈھونڈنا ہے، اس کشتی کو اپنا راستہ خود تلاش کرنا ہوگا. تو یہاں پر اب ہم لوگ اس کی کریٹیکل انٹرپریٹیشن جو ہے وہ بعد میں اس کو کیری کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم اس پوئم کو دیکھیں کہ اس پوئم میں وہ کہنا کیا جا رہا ہے. The sail, a lonely sail is flashing white. Lonely sail، ایک تنہا جو کشتی ہے، it's flashing، it's appearing briefly. آپ جانتے ہیں نا کہ جب سمندر کے اندر ہوا چلتی ہے تو وہ جو اوپر ماسٹ ہے وہ پھڑپھڑاتا، اس کے اوپر جو کینوس ہے وہ پھڑپھڑا رہا ہوتا ہے. is flashing، لیکن دور سے وہ کیا ہو رہی ہے؟ flashing white، وہ چمک رہی ہے. یہ اس کا ایک اور انٹرپریٹیشن تو یہ بھی ہے کہ
لرمنٹوف کو رشیا میں جو تبدیلی کی لہر تھی وہ بڑی تیزی سے ابھرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے جو ایک سیل ہے وہ اپنا راستہ بنا رہی ہے، کس طرح سے زار کے خلاف ایک طرح سے بغاوت جو ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ اور کیا ہے؟ لونلی سیل از فلیشنگ وائٹ امیس دا بلو مسٹ آف دا سی، امیس دا بلو مسٹ، یعنی کہ جو سیل ہے وہ کلیئرلی نظر نہیں آ رہی، بیکاز اٹ از اسٹل بیہائنڈ دا مسٹ، یہ مسٹ میں، یہ فاگ میں، تھن فاگ کے اندر جو ہے وہ گم ہے، سیل ہے۔ سیل سے مراد وہ بغاوت موجود ہے، وہ ریولوشن کہیں موجود ہے، وہ زار کے آٹوکریٹس کے خلاف جو سلسلہ ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے۔ اور کل بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب اس نے مطلب جب وہ پشکن کو ٹریبیوٹ دیا دا ڈیتھ آف اے پوئٹ، اس میں اس نے براہ راست ذمہ دار ٹھہرایا تھا زار کی حکومت کو کہ تیرے دور حکومت کے اندر جو ہے وہ ایک اعلیٰ برین جو ہے وہ مر گیا ہے۔ تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ amidst the blue mist of the sea، کہ جو سمندر کی جو تھن فاگ ہے اس میں مجھے ایک سیل فلیش کرتی ہوئی، ٹمٹماتی ہوئی، بریفلی مطلب جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اپیئر ہو رہی ہے۔ اور آگے وہ دو کوسچن مارک کرتا ہے۔ پہلا کوارٹرین، what does it seek in foreign lands، کہ یہ جو سیل ہے، یہ جو سکیف ہے، یہ جو کشتی ہے، یہ باہر کی زمینوں پر کیوں جاتی ہے؟ what does it seek in foreign lands، کہ دور دراز کے علاقوں میں یہ کیوں جاتی ہے؟ تو ایک بات یہ یاد رکھیں کہ زار کے خلاف جتنی بھی بغاوت ہوئی یا زار کے خلاف جتنا کچھ بھی مطلب جو ہے وہ رشیا میں ہوا، اس کا ایک بہت بڑا کردار جو تھا وہ باہر سے آنے والے لٹریچر کا تھا۔ اور یہ کیوں ایسا کیوں تھا؟ چونکہ آہستہ آہستہ یورپ کے جو دیگر ممالک تھے وہ بادشاہت سے جان چھڑا چکے تھے۔ آہستہ آہستہ وہاں اب بادشاہت جو تھی وہ آٹوکریٹک بادشاہت نہیں تھی، بلکہ وہاں اب کانسٹیٹیوشنل بادشاہت تھی، آئینی بادشاہت موجود تھی، جہاں پر لوگوں پر ظلم و ستم جو تھا وہ نہیں روا رکھا جاتا تھا۔ اور خاص طور پر 1789 میں جب فرینچ ریولوشن آتا ہے، اور پھر اسی طرح سے 1688 میں جب گلوریس ریولوشن جو ہے وہ ادھر آتا ہے انگلینڈ کے اندر، تو ان دونوں ریولوشنز نے بادشاہت کی جڑیں ہلا کے رکھ دی۔ تو رشیا بھی اسی یورپ میں تھا، لیکن بدقسمتی یہ دیکھیے گا اسی رشیا کی کہ یہاں پر ابھی بھی ایک آٹوکریٹک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ تو پھر what does it seek in foreign lands، تو یہ جو سیل ہے، یہ جو سکیف ہے، یہ جو جہاز ہے، یہ جو کشتی ہے، یہ بیرونی سرزمینوں سے کیا لینے جاتی ہے؟ یہ نئے آئیڈیاز لینے جاتی ہے، یہ دیکھنے جاتی ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک کے اندر لوگوں کو کتنی آزادیاں ہیں، لوگ آزاد ہیں، لوگوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، لوگوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، جبکہ رشیا جو ہے وہ بدترین حالات سے دوچار ہے۔ رشیا کے اندر جو پرابلمز ہیں وہ انتہائی بدترین ایگزسٹ کر رہی ہیں۔ اور what does it seek in foreign lands، what did it leave behind at home، پھر وہ آگے کہتا ہے کہ یہ گھر پہ کیا چھوڑ دیتی ہے، what did it leave behind at home، کہ یہ پیچھے کیا چھوڑ دیتی ہے، it leave behind at home۔ سو اب اگر پیچھے کیا تھا، تو پیچھے نیچرلی وہاں پر لوگوں کو آزادیاں نہیں تھی، لوگوں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا تھا،
लोग बदतरीन हालत में थे, सीख करने जा रही है लिबर्टी, के बाहर लिबर्टी मौजूद है और अंदर क्या है, घर के अंदर चेन्स हैं। एट होम एट रशिया, कि व्हाट डिड इट लीव, ये क्या छोड़ के गई बिहाइंड एट होम, घर के पीछे। अब ये वहां से नए आइडियल्स, फॉरेन लैंड से क्या कर रही है, नए आइडियल्स अपने साथ ला रही है। अब जब नए आइडियल्स आ रहे हैं, नई मतलब जो है वो अप्रोच एग्जिस्ट कर रही है, नई जो है वो वैल्यूज आ रही हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका इन द लॉन्ग रन फायदा फिर क्या होगा, लोग जो हैं वो अपने आप को इस काबिल समझेंगे कि हाँ भाई हमें भी यहाँ पर वही आज़ादियाँ चाहिए जो यूरोप के दीगर लोगों के पास हैं। तो पहला स्टैंजा अपने आप में एक बहुत शानदार मतलब जो वो स्टैंजा है, और एक्चुअली पहले स्टैंजे के अंदर जो इब्तदाई इंट्रोडक्शन है वो मुकम्मल कर चुका है पोएट, कि किस तरह से ये जो सेल है ये बाहर की सरजमीनों पर क्यों जाती है, और पोएट को वो सेल अब वापस आती हुई दिखाई दे रही है। क्यों दे रही है, उसे लगता है कि ये जो काली अंधेरी रात है, जो जुल्म तशद्दुद का जो बाजार है, ये बहुत जल्द ख़त्म होने लगा है। और आगे वो फिर क्या कहता है, वेव्स हीव, ये जो लहरें हैं हीव ऊपर को उठती हैं, राइज, विंड विसल्स, वेव्स हीव, के जो लहरें हैं वो ऊपर को उठ रही हैं, और हवा जो है वो क्या कर रही है, इट्स विस्लिंग। अब वेव्स कौन सी हैं, वेव्स नेचुरली समंदर में से उठती हैं, और समंदर क्या है ये मैं पहले बता चुका हूं, वो रशिया है। तो उसके अंदर से नीचे से लहरें उठ रही हैं, और विंड विसल्स, हवा भी अब विस्लिंग कर रही है। विसल्स ऑफ व्हाट, इट इज विस्लिंग फॉर चेंज, इट्स विस्लिंग फॉर न्यू एलिमेंट, इट्स विस्लिंग फॉर न्यू आइडियाज। विंड विसल्स, और फिर क्या होता है, द मास्ट इट बेंड्स एंड क्रीक्स, तो जो मास्ट है, जो राड है, जो कश्ती के ऊपर, इट बेंड्स, ये झुकता है, एंड क्रीक्स, और उसमें से स्क्रीचिंग साउंड्स पैदा होती हैं। अब ये जो दो पर्टिकुलर जो लाइंस हैं इस स्टैंजा की, इस क्वाट्रेन की, ये बुनियादी तौर पर बताती हैं उस दिसंबरस रिवोल्ट को, कि किस तरह से लहरें उठी और तब्दीली की विसल बजी, तब्दीली की लहर आई, लेकिन उस मास्ट में, ये मास्ट इट बेंड्स, ये झुक जाता है। क्यों झुक जाता है, विद द पावर ऑफ जार, कि ये जार की कुव्वत से झुक जाता है। एंड क्रीक्स, और इसमें स्क्रीचिंग साउंड्स, क्रैक्स मतलब जो है वो पैदा होते हैं, क्रीक्स पैदा होती हैं। तो जो एफर्ट इन्होंने 1925 में की थी, वो एफर्ट पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाई। It bends and creaks, alas, it seeks not happiness. तो ये जो स्किफ है ये किसी किस्म की कोई खुशी नहीं पाती। alas, it seeks not happiness, कोई खुशी यहां पे मौजूद नहीं है। Alas, it seeks not happiness, nor happiness does it escape. तो ये कितना बड़ा अफसोस है कि दिसंबरस रिवोल्ट हुई, लेकिन उस दिसंबरस रिवोल्ट के वो मतलूबा नताइज अखज़ नहीं किए जा सके जो कि होने चाहिए थे। दिसंबरस रिवोल्ट हुई, लेकिन वो उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी जैसे इसको होना चाहिए था। जिस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया फ्रांस के अंदर, जैसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में इंग्लैंड के अंदर आया, वैसा रेवोल्यूशन यहां पे नहीं आ सका। ये बगावत तो हुई, लेकिन ये नाकाम बगावत थी। तो फिर इस स्किफ को, ये स्किफ नो डाउट नए आइडियल्स तो भर के लाई थी। Alas, it seeks not happiness.
لیکن اس کو اپنے ملک میں وہ خوشی نصیب نہ ہو سکی. خوشی کون سی؟ دا پلیئر آف لبرٹی، دا پلیئر آف ہیومنزم، جہاں پر انسانیت کی معراج ہو، جہاں انسانوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم و تشدد نہ ہو، جہاں پر انسانوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ کی جائے. سو یہ alas it seeks not happiness nor happiness does it escape، اور نہ ہی کوئی ایسی خوشی جو ہے وہ اس سے escape، اس سے جدا ہوئی. does it escape، یعنی کہ یہ کسی ہیپینس، nor happiness does it escape، یہ خوشی ملی نہیں، یہ پا نہیں سکی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ خوشی سے یہ دستبردار ہو گئی. nor happiness does it escape، کہ یہ بالکل اس سے الگ تھلگ نہیں ہوئی، بلکہ خوشی کا سامان جو تھا، وہ یہ خوشی کے ساتھ جو اٹیچمنٹ تھی، وہ بہرحال اس کی پھر بھی ایگزسٹ کر رہی تھی. اور اگلی لائنز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، پہلی بغاوت جو ہے وہ اگر ناکام ہوئی بھی ہے تو آگے آپ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے. کہتا ہے بلو a current azure bright، ابھی بھی ان لہروں کے نیچے، بلو a current a wave، azure برائٹ، لائٹ بلو قسم کی جو اسے لہر ہے وہ ابھی بھی مچلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یعنی کہ ابھی تک جو بغاوت کا جذبہ ہے وہ موجود ہے. بلو، اور جو ازور جو بلو کلر ہے، اٹس اگین a symbol of hope. above a golden ray of sun، اوپر سے کیا ہے؟ آسمان کی سنہری شعائیں، گولڈن رے آف سن. اس کو یعنی کہ ہوپ کا دامن ابھی تک نہیں چھوڑا ہوا. اسے یہ لگتا ہے کہ یہ لازمی بغاوت ہوگی، اور اس بغاوت سے زار کبھی بھی اپنی جان نہیں چھڑا سکے گا. below a current azure bright, above a golden ray of sun, rebellious it seeks out a storm. تو پھر کیا ہوگی؟ rebellious، اور it seeks out a storm. ایسے لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے پھر کوئی بغاوت ہوگی. نو ڈاؤٹ جس بغاوت کی اپریہینشن یہاں پر لرمنٹوف دے رہا ہے وہ کم و بیش 90 سال کے بعد ہوئی. تھوڑی تھوڑی تو بغاوتیں ہوتی رہی، لیکن جو مکمل بغاوت تھی، جو مکمل زار کی سلطنت کا خاتمہ تھا، وہ 1917 میں ہوا. 1904 میں یہ ریولوشن شروع ہوتا ہے اور 1917 کو پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے. It seeks out a storm، کہ یہ طوفان آئے گا، اور یہ طوفان کس کے خلاف ہوگا؟ یہ طوفان 100% زار اور اس کی سلطنت کے خلاف ہوگا. As if in storms it could find peace. بڑی زبردست لائن کر دی. آخری لائن ہی بہت شاندار ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس اسکیف کو جو ہے وہ طوفانوں میں ہی سکون ملتا ہے. کیوں سکون ملتا ہے؟ چونکہ اگر طوفان کا سامنا نہیں ہوگا تو تب تک آپ کو آزادی نصیب نہیں ہو سکتی. لہٰذا یہ سٹارمز ہیں جو اس کشتی کو خوش رکھتے ہیں. چونکہ یہ کشتی جہاں جہاں جائے گی یہ وہاں پر انسانیت کے لیے بات کرے گی، یہ نئے آئیڈیلز کی بات کرے گی، یہ لبرٹی کی بات کرے گی، یہ نئے وہاں پہ بغاوت کی بات کرے گی. اور جب وہاں پہ بغاوت ہوگی اس علاقے کے اندر تو سمجھ لو کہ اس کشتی کو سکون ملے گا. کیوں؟ کیونکہ انسانیت جو ہے وہ آزاد ہو رہی ہوگی. انسانیت کے اوپر وہ جو ظلم و تشدد کے جو پنجے ہیں وہ ختم ہو رہے ہوں گے. ظلم جو ہے وہ مٹ رہا ہوگا، اور جب ظلم مٹ رہا ہوگا تو آٹومیٹیکلی اس کو بھی جو ہے وہ ایک طرح سے سکون میسر آ رہا ہوگا. اب اگر ہم لوگ اپنے اسی سلسلے کو جوڑتے ہیں تو لرمنٹوف کا جو نظر آتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے ساتھ جو کلیش ہے وہ انیویٹیبل ہے، اور ہمیں اپنے ہائی گول کے پیچھے بھاگنا ہے. ہمیں اپنی زندگی کو کبھی بھی مطلب جو ہے وہ تمام obstacles کو، تمام پریشانیوں کو چھوڑ کے جانا ہے. اور
3 स्टैंजे पे मुश्तमिल ये पोएम, और हर एक के अंदर ये एक डिस्क्रिप्शन हमें नजर आई। एक लैंडस्केप था और चेंज हो रहा था। पहले ये काम है, फिर विंड जो मतलब जो इनकलाब की वहां पे जो है वो सामने आता है, और फिर समंदर जो है वो काम डाउन हो जाता है। क्यों काम डाउन होता है? इस वजह से कि एक नए तूफान की आमद है। इट शाइन्स विद द जोर्स, और जो रे ऑफ द सन है वो दूर समंदर तक अंदर तक जाती है। तो हर एक के अंदर जो है वो एक्साइटमेंट नजर आ रही है। और ये अनस्टेबल, जिस तरह से सेल कभी भी जो है वो स्टेबल नजर नहीं आती, इसी तर्ज के साथ जो है वो हम लोग देखते हैं कि ये भी मतलब जो है वो स्टेबल, पोएट जो है वो भी स्टेबल नजर नहीं आता। तो ये इंटरनली स्प्लिट सिंबॉलिक इमेज है। इसमें 3 स्ट्रॉफीज हैं। स्ट्रॉफीज मतलब जब आप इस लिरिकल पोएम को कोरस जब गाएगा तो एक मूवमेंट राइट पर होगी, दूसरी लेफ्ट पर, या आगे एक मूवमेंट आगे को होगी, दूसरी पीछे को। तो ये उसकी मूवमेंट को, यानी कि 3 स्ट्रॉफीज हैं, ईच ऑफ विच अल्टरनेट्स बिटवीन द 2 पर्सपेक्टिव। वो मतलब 2 पर्सपेक्टिव्स को मतलब जो है वो उसका अल्टरनेट है। तो एक तरह से एक ऑब्जेक्ट है, एक टारगेट है जो है वो यहां पे दिखाया गया है, और इसमें एक के बाद दूसरी इमेजरी, एक के बाद दूसरा पॉइंट, एक के बाद दूसरा थॉट जो है वो हमें नजर आता है। और हम लोग देखते हैं कि जो ट्रैंक्विल व्यू ऑफ द सेल था वो पिक्चर ऑफ एन अप्रोचिंग स्टॉर्म की तरफ इशारा करता है कि अब बहुत जल्द एक तूफान आने वाला है। और हम एक पैरेलल डेवलपमेंट देखते हैं इन द मूड ऑफ द ऑब्जर्विंग पोएटिक हीरो, कि किस तरह से उसकी ख्वाहिश थी कि एक मॉरल रिन्यूअल होनी चाहिए, ये जो एक पीस ऑफ माइंड मिलना चाहिए। और ये पीस ऑफ माइंड तभी मुमकिन होगा जब जार के खिलाफ बगावत पूरी तरह से अंजाम को पहुंचेगी। बहरहाल लर्मोंटोव की ये जो सेल है, ज़्यादातर रशिया जो है उसको रिसाइट करते हैं, उसके उनकी ज़्यादातर ये मेमोरीज में मौजूद है। और ये रोमांटिसिस्ट है, पोस्ट रोमांटिसिस्ट है, और रशियन लिटरेचर 19th सेंचुरी के अंदर सेल जो है वो मोस्ट फेमस पोइम मानी जाती है। तो सेल इज अ फेमस नॉवल बाय सोवियत राइटर वैलेंटाइन कातियेव, जो 1936 में पब्लिश हुआ, और ये दोबारा से मतलब जो है वो इसी सेल का तस्करा करता है जो लर्मोंटोव ने जो है वो इस पोइम के अंदर दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो रशिया के अंदर बगावत का सामान पैदा होगा। पहली बगावत अगर नाकाम होगी है तो हमें होपलेस होना नहीं चाहिए। थैंक यू जी।